الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں اپنی بات آپ سے ایک سوال کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہم یہ کہہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرتے، یہ کہنا تو بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ کسی کو کاروباری تنگی، کسی کو رزق کی تنگی، کسی کو صحت کی تنگی، تو کسی کے یہاں کچھ ہے تو کسی کے یہاں کچھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، جب آپ کے گھر میں کوئی بیماری آتی ہے، جب آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے، جب آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے، آپ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اس سوال سے میں اپنی بات شروع کروں گا۔ گھر میں کبھی بیماری ہے، گھر میں کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں کوئی رزق کی تنگی ہے، گھر میں کوئی بھی مسئلہ ایکس وائی زیڈ مسئلہ ہے، سب سے پہلا دماغ کہاں جاتا ہے؟ اب اس کی دو صورتحال ہو سکتی۔ ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ ذرا ڈگمگاتا رہتا ہے تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے خیال یہ آئے گا کہ کسی نے میرے اوپر کچھ کرا دیا، کسی نے میرے لیے کاٹ کرا دی، کسی نے میرا معاملہ خراب کرا دیا، کسی نے مجھ پر جادو کرا دیا، کسی نے مجھ پر یہ کرا دیا۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ کسی نے مجھ پر کچھ کرا دیا، اور اب ایک کام کرتے ہیں، ہم کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو بابا ہو، تعویذ والا ہو، عامل ہو۔ بڑی کڑوی باتیں ہوں گی آج، لیکن یہ ضروری ہے ہمارے عقیدے کے لیے۔ مسلمانوں کی ایک بنیادی وجہ ناکامی کی یہی ہے کہ اللہ نے ارشاد صاف صاف فرما دیا قرآن میں کہ ان اللہ لا یغفر، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں فرمائے گا کس کو؟ ان یشرک بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ تم نے کچھ بھی کیا ہو سب معاف فرما دے گا۔ قرآن میں صاف صاف ارشاد فرما دیا۔ جب ہم شرک کرتے ہیں، کبھی کسی کا بابا کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی تعویذ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے، آج کل بابا بھی اتنے بڑھیا اپڈیٹڈ آ گئے ہیں بابا مارکیٹ میں، وہ کہتے ہیں گارنٹی ہے 10 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، میرا پڑا ہوا پانی پیو، اگلے سال اولاد ملے گی۔ گارنٹی ہے کہ میرا یہ کام کرو، اگلے سال تمہارا کاروبار 10 کی سپیڈ سے نہیں 100 کی سپیڈ سے دوڑے گا۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ بابا آج کے زمانے میں یا عامل حضرات آج کے زمانے میں اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی مرضی سے آگے بڑھ جاتے ہیں کبھی کبھی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اس میں پڑھا لکھا شخص گرفتار ہے یا بے پڑھا لکھا شخص گرفتار ہے، اس میں بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، جن کی تعلیم یافتہ لوگ دنیا کے زمانے میں کہتے ہیں بڑے اسٹائلش، بڑے ماڈرن، لیکن جب مسئلہ آتا ہے اللہ کا تو کہتے ہیں نہیں 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 بھائی، ہمیں تو کسی بابا کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں کسی عامل کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو سمجھ لیجئے بات کو، اگر آپ کی زندگی میں آپ جب رات کو سوتے ہیں اور آپ کوئی مسئلہ دیکھتے ہیں، کوئی مصیبت دیکھتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں خیال آتا ہے کہ مجھے فلاں سے تعویذ دینا پڑے گا، فلاں بزرگ کے پاس جانا پڑے گا، فلاں سے یہ کرنا پڑے گا، فلاں سے یہ کرانا پڑے گا، اس دن آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ سے زیادہ بھروسہ اس بابا پہ کر رہے ہیں، اس مسئلے پہ کر رہے ہیں، جھاڑ پھونک کی امید رکھتے ہیں، کبھی کاٹ کی امید رکھتے ہیں، کبھی توڑا کرا دیں گے، کبھی یہ کرا دیں، یہ کرا دیں، کبھی 10 دن تک یہ والا لے کے آؤ، کبھی یہ والا پتا لاؤ، کبھی یہ والا پتا لاؤ، کبھی یہ لے کے آؤ، کبھی وہ لے کے آؤ، کبھی اس ذریعے میں جاؤ، کبھی اس ذریعے میں جاؤ، کبھی وہاں کی مٹی لاؤ، کبھی یہاں کی مٹی لاؤ۔ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث میں یہ سب؟ قرآن و حدیث میں ایک بات لکھی ہے، مصیبت آئے قرآن سے مدد تلاش کرو۔ زندگی میں نظر لگتی ہے، نظر لگنا برحق ہے، اور جادو ہونا بھی برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرایا تھا ایک عورت نے، اور نظر بھی العین حق، یہ بھی حدیث میں ہے۔ لیکن اگر کہیں نظر لگی، یہ جو ہم مرچی والا عمل کرتے ہیں، یہ مرچی والا عمل بزرگوں سے منقول ہے، لیکن اگر آپ جو بالکل ایسا عمل جو نظر لگتی ہے اس کا ڈائریکٹ حدیث سے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی کام نہیں کرنا، آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، چاروں کل پڑھنی ہے، اور پانی بھی دم کرنا ہے یا اپنے اوپر پھونکنا ہے، کام ختم۔ یہ 7 مرچی، 10 مرچی، 20 مرچی، یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں
جو صحیح سسٹم ہے کہ آپ جو ہے آیت الکرسی کا ورد کریں، اور آیت الکرسی کا ورد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ چاروں کل پڑھیں اور اپنے اوپر دم کر لیں، اور ہر وقت آیت الکرسی اور منزل جو ہے ایک قرآن کی کتاب، جو قرآن کی کچھ چنندہ آیتوں کے ساتھ ایک ذخیرہ بنایا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے، ان کو پڑھیں، بس کافی ہے آپ کی۔ ایک بڑے زبردست قصے سننے میں آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، اگر بابا کے پاس یہ پاور ہوتی کہ وہ ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری بنا لے تو سب سے پہلے اپنی بناتا نا، آپ کی کیا بناتا؟ اگر وہ اپنی انڈسٹری بنا نہیں رہا، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اس کی روزی روٹی آپ کے پیسے سے چلتی ہے، کبھی 5,000 روپے لیتا ہے، کبھی 10,000 روپے لیتا ہے، کبھی 20,000 روپے لیتا ہے، تو اس کی انڈسٹری آپ چلاتے ہیں، اس کی روزی روٹی کے تو آپ مالک ہیں ایک طریقے سے کہ آپ کے ذریعے اسے پیسے ملتے ہیں۔ اور اگر وہ اتنا سمجھدار ہے، اتنا ہائی فائی بابا ہے، تو وہ اپنے کاروبار کیوں نہیں بنا پاتا؟ اور اس کے گھر میں اچھا جتنے بابا ملیں گے آپ کو، ان کے گھر میں مصیبت بتیری ہوں گی، کیونکہ آپ پڑھتے نہیں، وہ بیٹھتے ہیں بابا، کہتے ہیں بالکل بیٹھے ہیں، بیٹھو میں نے فلاں صاحب سے کانٹیکٹ چل رہا ہے، اور ایسے آتے ہیں۔ میں یہ کہتا نہیں کہ جنات پر عمل کرنے والے یعنی جنات پر قبضہ کرنے والے نہیں ہوتے، لیکن بہت کم ہے آج کے زمانے میں، میجورٹی 99.99% فرضی لوگ ہیں جو ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان سب کچھ خراب کر رہے ہیں۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور آپ کا بھروسہ کس پر ہے؟ ایک چھوٹے سے بابا پر جس نے مسئلہ کہا کہ میں تیرا مسئلہ حل کرا دوں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ان اللہ لا یغفر، قرآن فرماتا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا ہر شرک کرنے والے کو، اس کے علاوہ تم نے سر سے پیر تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہوں سب معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ ایک بات کبھی بھی معاف نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرو۔ ہم لوگ فرقہ واریت کے چکر میں بڑے آگے نکل گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ سے، ہمیں اللہ تک جو ہے بزرگ پہنچاتے ہیں۔ تو اس کا زبردست قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، بھی میں بتاؤں ابھی آپ کو آگے، پہلے اس سے پہلے ایک مضمون اور ہے کہ اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان بزرگ کا، ان لوگوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے قریب پہنچ جائیں۔ جان لو اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بندہ اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اور سمجھ لیجئے گھر میں جس کے ماں باپ زندہ ہیں اس کو اس سے بڑے بزرگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی خدمت کر کے آپ اپنے ایسے بزرگ سے رابطہ کر رہے ہیں جو مارکیٹ میں بڑے سے بڑا ولی ہو، فیل ہے ماں باپ کی دعاؤں کے آگے۔ آج ہم نے اصلی چیز کو چھوڑ کے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا کہ اس مولانا سے میرا تعلق، اس بزرگ سے میرا تعلق، اس ہستی سے میرا تعلق، حضرت دعا کر دیجئے، حضرت فلانا کر دیجئے، حضرت فلانا کر دیجئے۔ اپنے لیے کب دعا مانگی آخری؟ یا یہ کہتے رہتے پورے دن فون ملا کے کہ حضرت ہمارے پریشان ہیں، ہماری دعا کر دیجئے۔ ارے اپنے لیے تو مانگو۔ اللہ تعالیٰ تو خود دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اپنے بندے سے ایک نہیں 70 ماہ زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب بندہ چلتا ہی نہیں، ایک قدم بھی نہیں چلتا، بندہ کہتا ہے فلاں بزرگ صاحب میرے لیے دعا کر دیجیے۔ یقیناً بزرگوں کی دعائیں لگتی ہیں، لیکن آپ کی خود کی دعا آپ کے حق میں اتنی قبول ہوگی جتنی آپ کو امید نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے میں اتنا گنہ گار ہوں، تو گناہ چھوڑیے، دعا قبول کروانی ہے اپنی اور مسئلہ حل کروانا ہے تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، فرائض کا دھیان نہیں رکھتے اور آپ کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، جی ہاں نہیں قبول ہوگی، تو اس کے لیے آپ کو خود سدھارنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو خود سدھار لیں گے دعا ڈائریکٹ قبول ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ میں پوری دنیا میں جا کے میں گناہ کر رہا ہوں خوب دبا کے اور کما رہا ہوں، پہلے میں گڑبڑ کروں کہ پہلے میں گڑبڑ کر کے اپنی زندگی خراب کروں، پھر میں گڑبڑ کر کے کاروبار کروں، پھر میں اس سے روزی روٹی کماؤں، پھر اس روزی روٹی کما کے جو میں نے محنت سے کمائی ہے میں اس کو جا کے بزرگوں کو ہدیہ دوں یا عاملوں پہ خرچ کروں، تو بھائی خود ہی سدھر جاؤ، کہیں دینے نہیں پڑیں گے پیسے، خود ہی دیندار بن جاؤ، خود ہی اچھے بن جاؤ، کئی پیسے دینے نہیں پڑیں گے۔ اتنا بڑا بزنس بن گیا ہے مزاروں کا بزنس، یہ بزنس وہ بزنس، آپ سوچ نہیں سکتے۔ بڑے بڑے جو محنت کرنے والے بزنس وہ فیل ہیں اس کے آگے آج کے زمانے میں۔ آج کل تو آن لائن بھی فراڈ ہوتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ کر دیں گے، ایسا مسئلہ کرا دیں گے، فلاں جنات ہمارے تابع ہے، یہ ہے۔ بڑے بڑے بیوقوف لوگ، کئی لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے جو لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ، کسی نے کہہ دیا بھائی میں یو پی ایس سی کلیئر نہیں کر پا رہا 3 سال سے۔ بابا نے کہا بیٹے ٹینشن مت لو، اگلے سال تم یو پی ایس سی کلیئر کر لو گے، کہ میں جناتوں سے تمہاری ایسی سیٹنگ کراؤں گا کہ تمہاری اگلے سال یو پی ایس سی کلیئر ہو جائے گی، آئی پی ایس یا آئی اے ایس کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے سب کو محنت بند کر دینی چاہیے، گھر میں بیٹھ کے ہر بابا سے رابطہ کر لیجیے اور آپ کے گھر میں آسمان سے رزق نازل ہوا کرے گا۔
جیسے من و سلوہ اترتا تھا ایک قوم کی خصوصیت تھی، ایسے ہی ہمارے اوپر من و سلوہ نازل ہوگا. نہیں، ایسا نہیں. اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں اسباب یعنی محنت اور ایفرٹ کرنے پڑیں گے، اس محنت ایفرٹ کے بعد آپ کو رزق اور رزق دے گا. یہ نہیں کہ شارٹ کٹ لیا اور شارٹ کٹ لینے کے بعد آپ نے سوچا کہ گھر میں بھائی آپ نیک بن جائیے، فرائض کا اہتمام کرنے والے بن جائیے، زندگی میں سکون اپنے آپ آ جائے گا، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں. اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف کہ ہم جب شرک کی بھی کئی کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک یہ کہتا ہے کوئی انسان کہ اب ہم نے ایک کامن مت بنا رکھا ہے کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہے وہی شرک کرتا ہے، یعنی کہ جو بت پرستی کرتا ہے، جو 10 بتوں میں مانتا ہے، 10 معبودوں میں مانتا ہے، وہی شرک کرنے والا ہے. نہیں، اسلام میں ایک بات سمجھ لیجئے، یہ تو بنیادی بات ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، وہ بھی کون سے نبی؟ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی کہ آخری نبی ہیں. تو یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہو گیا. اب اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں سمجھنا اور غور و فکر کرنا ضروری ہے. کیا کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ ہم نے اپنی کنڈلی پڑھی. آج کل ایک مسئلہ بڑا چلتا ہے، کیا لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں کسی کو جا کے اپنا کہ ہم جوتش ہیں، اور اس کو جو بہت پڑھے لکھے لوگوں کو کیا لاجک دیتے ہیں کہ یہ بھی ایک سائنس ہے، ہم صرف فن کے لیے مزے کے لیے جاننا ہے، ہم یقین نہیں کریں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کے دل میں اس کا ذرہ برابر بھی یقین پیدا ہو گیا کہ بلا جوتشی نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ تیری قسمت میں یہ ہے، تیری قسمت میں یہ ہے، اور اتفاق سے اس کا ایک تکا لگ گیا اور آپ نے اس جوتش کی بات پر، اس ہاتھ دیکھنے کے والے کی بات پر یقین کر لیا، بتائیے ایمان کس کا کھٹے گا؟ بتائیے ایمان کس کا خراب ہوگا؟ آپ کا خراب ہوگا. بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے سبسکرائب کر رکھا ہے ہوروسکوپ اپڈیٹ کی، آج میرا منگل یوں، ٹنگل یوں، فنگل یوں، سیٹن یوں، یہ سب یوں. ارے بھائی یہ سارے گرہ، یہ سارے پلینٹس، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اگر اللہ نے ارادہ کر لیا اپنے بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو پوری امت مخالف ہو جائے تو اسے فائدہ پہنچا کے رہے گا اللہ. لیکن اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، پوری امت اس بات پر جمع ہو جائے اس بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. یہ بات آپ سمجھ لیجئے بالکل کہ ہم سوائے اللہ کے ہر در پہ نوک کر رہے ہیں، ہیلپ می. ہم ہر سے مدد مانگ رہے ہیں، کس کے؟ سوائے اللہ کے در کے. اور اللہ سے بہترین ملاقات کا وقت پتہ ہے کب ہے؟ رات کا، تہجد کا وقت، جب کہ امت سو رہی ہوتی ہے. اس وقت رب سے اپنی فریاد رکھ کے دیکھو، انشاءاللہ ایک ہفتہ رکھ کے دیکھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی میں کیا بدلاؤ آیا. جب انسان کو کاروبار بڑھانا ہوتا ہے، جب انسان کو صحت بنانی ہوتی ہے، باڈی بلڈنگ کرنی ہوتی ہے، جسم بنانا ہوتا ہے، تو صبح ہی اٹھ کے جم میں جانا پڑتا ہے نا، اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، اپنا چین و سکون خراب کرنا پڑتا ہے. کاروبار بڑھانا ہے تو نیند کا، بھوک کا، پیاس کا، سب کا ایک طریقے سے آپ کو سب کی فکر کم کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ کا زندگی میں کاروبار بنتا ہے، صحت بنتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو دنیا کی ہر چیز بنانے کے لیے قربانی شرط ہے، تو آخرت میں رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کیا قربانی ضروری نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز قربانی ضروری ہے. اللہ سے اگر رشتہ جوڑنا ہے تو قربانی دینی پڑے گی ہر صورت میں. اور اللہ سے سب سے خصوصی وقت ملاقات کا کیا ہے؟ رات کا وقت. تو میرے بھائی اور دوستو، آپ سے میری بہت زیادہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا. لیکن کون سے گناہ معاف نہیں کرے گا؟ وہ گناہ معاف ہرگز نہیں کرے گا جس میں آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرایا. تو میں نے جیسے بتایا کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بات کریں، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ ہم اپنا ہوروسکوپ چیک کریں، یعنی اپنی کنڈلی پڑھیں، ہاتھ دکھائیں. ہر چیز شرک کی کیٹیگری میں آتا ہے. ایک شرک ہے شرک اکبر، کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کو ہم نہیں مانتے، ہم اس کی معبود کی بات کریں گے، تو شرک اکبر ہے، اس کا تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے معاف ہونے کی. اور ایک ہے شرک خفی. شرک خفی میں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو ہاتھ دکھایا، ہم نے بہت ساری چیزیں کسی سے پوچھا، کسی کو اپنا ہاتھ دکھا لیا، اپنی پیدائش بتا دی، یہ بتا دی، وہ بتا دی. یہ ساری باتیں، اور خاص طور سے میرے بھائی اور دوستوں، عاملوں سے، مزاروں سے، ان سب جگہوں سے ہمیں بہت زیادہ دور رہنا پڑے گا. اگر ہم نے اللہ کے علاوہ سب کا دامن پکڑ لیا تو میرے بھائی اور دوستوں گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ کو کامیابی ہرگز نہیں ملے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے کہ من علق تمیمہ فقد اشرکہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے حفاظت کی نیت سے تعویذ لٹکا دیا
گویا کہ اس نے شرک کر لیا۔ سب سے بہترین چیز ہے آج کے زمانے میں، نظر ہے تو رقیہ، قرآن کے الفاظ سنیے، قرآن کے الفاظ پڑھیے، قرآن کے الفاظ کو سنائیے، منزل پڑھیے، نظر ہوئی آیت الکرسی کا ورد کریے، چاروں قل کا ورد کریے، جادو ہوا چاروں قل سے بہترین چیز کوئی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، جب ان پہ جادو ہوا تھا تو کہا یہ آیتیں پڑھو تمہاری گرہ کھلتی چلی جائے گی۔ تو وہ جو پورا ایک واقعہ ہے، لمبا تفصیلی واقعہ ہے، اس کی طرف ابھی جانے کا موقع نہیں ہے، کہ آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیے، انشاءاللہ آپ پر کوئی بھی قسم کا جادو ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن آج پتوں میں، مٹیوں میں، مزاروں میں، اس جگہ کے دریا کے پانی میں، اس جگہ اگر وہ آپ سے ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے تو آپ کو قدر کیسے آئے گی؟ بابا کی عامل کی قدر کیسے آئے گی؟ آپ سے کہہ دیا کہ مجھے 7 دریاؤں کا پانی لا کے دو، مجھے 8 دریاؤں کو پانی لا کے دو، مجھے یہ کر کے لا کے دو، مجھے وہ کر کے لا کے دو، تو جب تک آپ کو لگے گا نہیں کہ انہوں نے نایاب چیز مانگی، آپ قدر کیسے کریں گے اس؟ کوئی کسی کو بٹھاتا ہے کس کے آگے؟ چراغ کے آگے، کہ میں نے آگ جلا دی ہے، چراغ جلا دیا، اس کے لیے ڈورا ڈال دیا اور میں نے کر دیا، بھائی صاحب آپ تو بالکل ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا۔ جنات بتا دیں گے ساری باتیں۔ جنات کو تابع کرنا ممکن ہے، جنات پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ جنات کو اپنا تابع کرتے ہیں ان کی موت بھی بڑی بری آتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا جتنے عامل ہوتے ہیں، جتنے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی مخلوق کو تابع کرنا آسان کام تو ہے نہیں۔ آپ کی ایک اس کے ہی سمجھیے آپ کہ کوئی ایک ایسا انسان ہو جو آپ کے اشاروں پہ چلتا ہو، ایسا کرنا کتنا مشکل ہوگا کہ کسی کو اپنا ایسا تابع بنانا کہ جو اشارے پہ چلتا ہو، اس کو بہت کچھ کرنا پڑے گا نا اس کے لیے۔ اور آپ ایسی مخلوق کو اپنے تابع کرتے ہیں جو انسان سے زیادہ پاورفل ہے، آگ سے بنی ہوئی ہے اور دکھتی نہیں ہے اور ساری چیزیں ہیں، تو جب آپ اسے اپنا تابع کریں گے تو آپ کو بہت ساری حدیں پار کرنی پڑتی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اس حد پار کرنے میں آپ کو شیاطین کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سادھو جی نے جادو کیا اور اس پر فرم ہو گیا۔ تو جس طرح مسلمانوں میں جس طرح انسانوں میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہیں، اسی طرح دوسری مخلوق میں بھی غیر مسلم اور مسلم دونوں ہیں، اللہ کے ماننے والے بھی ہیں، اللہ کے نہ ماننے والے بھی۔ تو جو سمجھ لیجئے کہ جس کے جو تنتر ودیا ہے، یہ ساری ودیاں آخرت میں یہ بھوت پریت جادو جن وغیرہ یہ سب دو ہی مخلوق سے اس کا تعلق ہے، انسان اور جنات۔ یہ بھوت کچھ نہیں ہوتا، یہ بھوت پریت سب جنات کی شکل ہے ایک طریقے۔ آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے آپ سے ایسا کوئی کام ہرگز نہیں کرنا ہے جس سے آپ کا عقیدہ اور ایمان خراب ہو۔ اور دیکھیے جس کے گھر میں والدین اس کے زندہ ہیں، جس کے گھر میں یہ ہے، تو اسے کسی بڑے بزرگ کی ضرورت نہیں، تعلق رکھیے، دعا کے لیے کہیے۔ لیکن گھر میں بزرگ موجود ہیں اور آپ اپنے لیے خود دعا کر سکتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو دعا کیجیے اپنے لیے اور اپنے والدین سے اپنی دعا کرائیے۔ والد کی دعا، والدین کی دعا، خاص دونوں کی دعا ایسی ہے ڈائریکٹ، دعا بر دعا دونوں ڈائریکٹ جاتی ہے، کوئی کسی میں رکاوٹ نہیں ہوتی اس میں۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تمہارا والد کافر بھی کیوں نہ ہو تب بھی تم اس کا وہ کرو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہاں پہ اور بھی نکل کے آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف ہم جاتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام سب جانتے ہیں نا، ہمارے ایک بہت بڑے نبی ہیں، اور ان کے والد کون تھے؟ کئی سالوں سے بت پرستی کرتے تھے، کئی سالوں سے بت پرستی کرتے تھے، لات عزا بڑے بڑے معبودوں کی بات کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، میلے کا دن آیا، تو میلے کا دن آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، میں میلے میں نہیں جاؤں گا۔ وہ نہیں گئے میلے میں۔ تو جب وہ لوٹ کے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سارے بت جتنے تھے لائن سے سب توڑ دیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور جب ان کے والد نے دیکھا یار تم نے تو ہمارے معبودوں کو توڑ دیا، اور انہوں نے کیا سمجھداری کی کہ سب کو توڑ دیا اور ایک کو نہیں توڑا، یا اس کا کچھ توڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں کلاڑی رکھ دی۔ تو اب کیا ہوا، جب پورے بتوں کو توڑ دیا، والد آئے بڑے تمتماتے ہوئے کہ تم نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، کبھی بھی بت پرستی کا ساتھ نہیں دیں گے، یعنی حرام کام کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کون سے قانون پر عمل کیا؟ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ گڑبڑا رہا ہو، جب اللہ کے ساتھ معاملہ گڑبڑا رہا ہو تو تب کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہو حرام کام کرو، کوئی آدمی کہہ رہا ہو غلط کام کرو، تو اس میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو جس میں رب ناراض ہو رہا ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق، ان کی نئی بات مانی جائے گی کسی بھی مخلوق کی جب کہ معصیت ہو رہی ہو، رب کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے جب توڑا بتوں کو، تو جب لوٹ کے آیا ان کے والد، انہوں نے کہا بھائی تم نے توڑا ہے؟ بولے میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا کہ آپ ایک کام کیجیے، آپ یہ کہیے کہ تم پوچھو، ان سے پوچھو کس نے ان کو توڑا ہے، اگر یہ بول سکیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اے میرے والد آپ انہی سے پوچھ لیجیے ان کو کس نے توڑا ہے۔ تو والد نے بڑا زبردست جواب دیا کہ تمہیں پتہ ہے بول نہیں سکتے، تو میں کیسے پوچھ لوں ان سے؟
تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ کہا کہ تم ایسے لوگ، اے ابا آپ ایسے لوگوں کی بات کرتے، نہ جو بول سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، اور جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ آپ کی کیا حفاظت کریں گے؟ تو پھر اس کے بعد لمبا واقعہ ہے کہ ان کو آگ جلائی گئی اور بہت سارے کام کیے گئے، لیکن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تو آگ نے بھی اسے قلنا یا نار کونی، اللہ نے حکم فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کسی قسم کا مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ تو بہرحال موضوع تو کافی لمبا تھا لیکن وقت کم ہے، تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ میرے بھائی اور دوستوں، زندگی میں مصیبت، ٹینشن، اولاد نہ ہونا، بیماری ہونا، صحت کا خراب ہونا، بہت کچھ ہمارے ساتھ لگا رہے گا، کیونکہ الدنیا سجن المؤمن ہے، دنیا کیا ہے؟ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ اللہ نے یہاں پر لفظ مومن کا استعمال کیا، لفظ مسلم کا استعمال نہیں کیا۔ جتنے نیک ہوں گے، جتنے کے متقی ہوں گے، جتنے پرہیزگار ہوں گے، اتنی آزمائشیں آئیں گی ہی آئیں گی۔ آپ عام مسلمان بن کے رہیے، نام نہاد مسلمان بن کے رہیے، آپ بڑے سکون سے رہیں گے۔ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یہ بات، اگر آپ کو زندگی میں عیش و آرام چاہیے صرف مسلم بن جائیے، مومن مت بنیے، اور اگر آپ کو مصیبتیں چاہیے اور اپنا درجہ چاہیے تو مومن بن جائیے۔ جو جتنا اچھا مومن اس پر اتنی مصیبتیں آنی ہیں، یہ بات طے شدہ بات ہے۔ یا تو آپ مومن بن جائیے یا مسلم بن جائیے، اگر آپ کو آزمائش چاہیے تو مومن بن جائیے۔ اور جنت میں ویلیو کس کی ہے؟ مومن کی ہے، مسلم سے زیادہ۔ یعنی مومن کے لیے بہت اونچی جنت ہے، اور مسلم کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے فرما دیا کہ سب کو جل بھننے کے بعد جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ یعنی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جنت میں جانا جانا ہے، چاہے سزا کاٹ کے جائے، چاہے کیسے جائے، جائے گا ضرور وہ جنت کے اندر۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے دنیا میں بھی اپنی اپنی ایسی تیسی کروائی، اپنی مصیبت کروائی، اور اس کے بعد جب آخرت کا وقت آئے تب بھی آپ اپنی مصیبت کرا کے جائیں۔ تو یہ آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو کس دنیا کے لیے، کس آخرت کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، خاص طور سے آپ پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، کچے عقیدوں مت آئیں کہ جب آپ کو اللہ نے اولاد دینی ہے تو اولاد آ کے رہے گی۔ آپ بڑے سے بڑا بابا سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ پی لو، یہ کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کہہ رہے ہیں صاحب رپورٹ نارمل، ڈاکٹر کی رپورٹ نارمل، سب کچھ صحیح، سب کچھ صحیح، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیجیے، بڑے سے بڑا بابا کے پاس چلے جائیے آپ، وہ نہیں کرا سکتا جس کا حکم ربی نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہوگا وہ کام ہو کے رہے گا، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ کام نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کسی کا سہارا لے کے، مزاروں کا سہارا لے کے، ہر ایک کا سہارا لے کے آپ اپنی آخرت ضرور خراب کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجیے بات کو کہ آپ کی آخرت ضرور خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کرنا نہیں چھوڑا تو بھائی دوستو، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ خالی ہو جائیں گے، آپ کا اکاؤنٹ بیلنس بالکل خالی ہو جائے گا نیکیوں کے اعتبار سے۔ اپنے آپ کو کچے عقیدوں سے، کچے لوگوں سے دور رکھیں، اور اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی دعاؤں میں یہ طاقت پیدا کریں۔ صحابہ کو دیکھیے، صحابہ کی دعائیں ایسی جاتی تھی ڈائریکٹ کی کوئی بات ہی نہیں۔ اور آپ کون ہیں؟ ہم سب بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، کسی اور کی امت تھوڑی نہ ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں رب کے مطابق اپنی زندگی کو کرنا ہے۔ جیسے ہی ہم نے اپنی رب کے مطابق اپنی زندگی کو کر دیا، بس بات ختم۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک اکبر سے، شرک اخفی سے، یعنی شرک خفی، شرک اکبر، ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کے باباؤں سے، ہر قسم کی ایسی چیزوں سے جس سے ہمارا ایمان داؤ پر لگے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی دوستو، وقت لگ جاتا ہے ایمان بنانے میں، اور سیکنڈ لگتے ہیں ایمان خراب ہونے میں۔ منٹ نہیں لگتا، کبھی کبھی سیکنڈ نہیں لگتا، ایمان غائب ہو جاتا ہے اندر سے۔ کوئی ایسا کفریہ بات نہ کرنا، کوئی ایسی چیز کرنا، کیونکہ اور اللہ نے فرما دیا اللہ کو ہر چیز معافی کہ اللہ نے خود کہہ دیا قرآن میں ہر چیز معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ تم کچھ بھی کر لو سوائے شرک کے، میں تمہاری کوئی چیز معاف نہیں کروں گا۔ تو شرک کی کئی قسمیں ہیں، انشاءاللہ ابھی 1-2 ہفتے ہم شرک پر ہی گفتگو کریں گے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔